بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ میں نصرت مرزا حاضر خدمت ہوں، اور آج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، اور اس موقع پر صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب، عظمیٰ گل اور چیئرمین سچ ٹی وی علامہ استوار حسین نقوی صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور ہمارے بہترین دوست جو سینئر سفارتکار ہیں سید حسن حبیب صاحب، یہ پروفیسر بھی ہیں IUBM میں، اور یہ بھی ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اس وقت۔ میں جناب محترم سردار آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب جو ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب نصرت مرزا صاحب، آج کے سیمینار کے معزز شرکاء، السلام علیکم۔ یوم یکجہتی کشمیر کی اس تقریب کے انعقاد پر میں رابطہ فورم انٹرنیشنل کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص نصرت مرزا صاحب کا، کیونکہ آپ نے حسب سابق اہل جموں و کشمیر کے لیے درد دل کا ثبوت دیا ہے۔ اہل جموں و کشمیر سے ہماری یکجہتی صرف ایک دن تک محدود نہیں ہے، یہ جذبہ یکجہتی سن 1947 سے اب تک قائم ہے اور تابد قائم رہے گا، کیونکہ جموں و کشمیر کا مقبوضہ علاقہ ہمارے جسم، ہماری ریاست کا حصہ ہے۔ اس سال کا یوم یکجہتی کشمیر اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بھارت کی فسطائی حکومت مقبوضہ علاقے میں کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے، اور ان کے مادر وطن میں ہندوستان سے لا کر بڑی تعداد میں ہندوؤں کو آباد کر رہی ہے۔ ان غیر قانونی آباد کاریوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگر اس تعداد میں اسی تناسب سے اضافہ ہوتا رہا تو اگلے 2-3 سال میں 50 سے 60 لاکھ ہندو مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی طور پر آباد کر دیے جائیں گے۔ اس سنگین جرم کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ کشمیریوں سے ان کا وطن، ان کی زمین، ان کا روزگار، ان کا کاروبار، ان کی عزت و آبرو سب چھینے جا رہے ہیں۔ بھارتی انتہا پسند قابض حکومت اور قابض افواج ان تمام بھیانک اور اجتماعی جرائم کا ارتکاب انتہائی دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں۔ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس جرم کو رکوائیں، ورنہ جموں و کشمیر ہی نہیں رہے گا جس کا ہم دفاع کر سکیں۔ ہندوستان اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہ دہشت گردی سے لڑ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ علاقے میں اصل دہشت گرد ہندوستانی فوج اور قابض حکام ہیں۔ کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کیجیے کہ آپ کے آج کے اس سیمینار کی بازگشت ان ممالک اور ان ایوانوں میں پہنچے جہاں بھارت اپنے جرائم چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں ہوا ہے، کیونکہ بھارت کی جواب دہی نہیں ہو رہی۔ آج کے دن ہم بین الاقوامی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور ہیومن رائٹس کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حریت رہنماؤں کی آزادی کے لیے اپنی آواز بلند کرے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ آسیہ اندرابی، یاسین ملک، مسرت عالم بھٹ، اشرف صحرائی اور 20 دوسرے حریت رہنما زیر حراست ہیں۔ ان کے علاوہ محترم سید علی گیلانی اور میر واعظ عمر فاروق صاحب کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، وہ صرف آزادی مانگ رہے ہیں اور جمہوری طریقے سے اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اہل جموں و کشمیر کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ 21ویں صدی کی کربلا مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہے، جہاں نہتے غیر مسلح کشمیریوں کو ہر روز قتل کیا جاتا ہے۔ ان کے پورے وطن کو محاصرے میں لیا گیا ہے، اور غیر ملکی حملہ آور ان کی ریاست کے حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ عہد کیجئے کہ ہم اس عمل کو روکیں گے، مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو ہندوستان کی غلامی سے آزاد کروائیں گے۔ آج کے دن اپنے بھائیوں اور بہنوں کو آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر سے ہم یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ کی آزادی کی تحریک ایک بین الاقوامی تحریک ہے۔ ہم بھی اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ جناب سردار مسعود صاحب۔ میں علامہ افتخار حسین نقوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ چیئرمین ہیں ہمارے سچ ٹی وی کے، اور بہت متحرک شخصیت ہیں، اور
بہت زیادہ میں نے اس معاملے میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور خصوصاً کشمیر کی یکجہتی کے سلسلے میں ان کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ تمام مہمانان گرامی اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب نصرت مرزا صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا صاحب رابطہ فورم کے تحت بڑے اچھے پروگرام ترتیب دیتے رہتے ہیں، اور آج کا پروگرام جو ہے بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کا تعلق انسان کے بنیادی حقوق سے بھی ہے اور ایک اسلامی فریضہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح اپنی امت کے لیے یہ بیان دیا اور یہ فرمان جاری کیا کہ جو شخص بھی اس حالت میں زندگی گزار رہا ہو کہ اسے مسلمانوں کے مسائل اور معاملات سے بالکل دلچسپی نہ ہو، بس اپنی ذات میں گم ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی اس سے اسلامی شناخت جو ہے واپس لے لی جائے گی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر ہم اگر غور کریں تو ہماری زندگی کا اہم حصہ جو ہے وہ اس پر مشتمل ہونا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی ذات کے بارے میں، اپنے انفرادی امور کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان اور قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ایک ملت اور قوم ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایسے پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جو ہمارے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد اور مفکر پاکستان جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے اور جو بیدار اور صاحب فکر اور دانشور ساتھی تھے، ان کی جد و جہد سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کیا کہ ایک ایسا مملکت وجود میں آئی جس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ یہاں پر اسلام کا قانون نافذ ہوگا اور اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو روح عمل لایا جائے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد کوئی ایسی ہمیں قیادت نصیب نہ آئی کہ جو اہداف اور مقاصد بانیان پاکستان نے متعین کیے تھے اس کو حاصل کیا جا سکتا۔ انہی میں سے ایک مسئلہ جو ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی بھی جگہ ایک مسلمان پریشانی میں ہے اور وہ دوسرے مسلمان کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، میں پریشانی میں ہوں، میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آؤ میری مدد کرو، اور اگر وہ مسلمان اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا تو وہ گناہگار ہے اور وہ ظلم کرنے والے کے ساتھ شریک ہوگا ظلم کرنے میں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اور یہ اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، اور طے بھی یہی تھا کہ جہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت علاقے تھے وہ پاکستان میں شامل ہونے تھے، لیکن خیانت کی گئی اور یہ حصہ ہم سے کاٹ لیا گیا۔ لیکن یہ آج تک تشنۂ تکمیل ہے پاکستان۔ جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، پاکستان کا وجود کامل نہیں ہوگا۔ کشمیری اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان کو اور بڑھا رہا ہے، اور ان پہ جو ستم ہو رہا ہے اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس نے خاموشی
اپنے اوپر طاری کر لی ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے معاشی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کے مظالم پر اور ہندو بنیا کی دہشت گردی پر خاموش ہے، اور دن دہاڑے کشمیریوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ذبح کر دیے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کو تحقیق کر دیا جاتا ہے، اور ان کی پوری آبادی، لاکھوں کی آبادی کو ایک جیل خانے میں بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن ان ہندو دہشت گردوں کے خلاف دنیا بھر میں کہیں سے آواز نہیں اٹھتی، اور بڑے بڑے ادارے جو تحفظ حقوق انسان کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اور جو بڑے ممالک ہیں جو جمہوریت کا بڑا راگ الاپتے ہیں وہ بھی چپ ہیں۔ بہرحال ہماری اسلامی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے، انسانی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں، اور ان کی جو حق خود ارادیت ہے اس کے حوالے سے ان کی جو جد و جہد ہے ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے، اور کسی بھی حوالے سے کشمیر کے مسئلے کو خاموشی تاکہ نسیان میں نہیں جانے دیں، اور اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ اور کم ترین کسی مظلوم کی حمایت یہ ہوتی ہے کہ اس مظلوم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا، اور جو اس پر ظلم کر رہے ہیں ظالموں سے نفرت کرنا، اور ظالموں کی جو ستمگری ہے اس کو برملا بیان کرتے رہنا، یہ کم ترین حمایت ہے، اور دل سے نفرت یہ اس سے بھی کم ترین ہے۔ ہمیں زبان سے، قلم سے، گفتگو سے اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور ہم اپنے حکومت سے کہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اور کشمیریوں کی ہر طرح سے سیاسی طور پر بھی، بین الاقوامی اداروں میں بھی ان کے ساتھ بھرپور ان کی حمایت کی جائے، اور اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے جد و جہد کی جائے، اور اسلامی ممالک سے حمایت حاصل کی جائے، اور وہ اسلامی ممالک جو اس سلسلے میں حمایت کر رہے ہیں ان کا ایک بلاک بنا کر اس سلسلے کو مزید مضبوط اور محکم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہ وقت جلد لائے جب ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں آزادی کا سانس لیں، اور اپنی جو ان کی آرزو ہے کہ وہ بھی ایک آزاد حیثیت سے اس دنیا میں رہ سکیں، اور وہ انشاءاللہ ضرور وقت آئے گا، اور مظلوموں کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ میں آخر میں پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سچ کے پلیٹ فارم سے رابطہ فورم نے یہ پروگرام کیا ہے۔ یقیناً اس پروگرام کا آپ کو بہت بڑا اجر بھی ملے گا، اور یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں۔ عظمیٰ گل ہیں، ہماری بیٹی ہیں، یہ جو حمید گل صاحبہ جنرل حمید گل صاحب کی صاحبزادی ہیں، اس لحاظ سے ہماری بھی بیٹی ہیں، تو وہ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم جی، میں 5 فروری کے حوالے سے آج بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں 5 فروری ہم نے اتنے سال 73 سال سے یا پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم 5 فروری منا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ اس کو مناتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اتنے سالوں سے منا رہے ہیں اور اس کے باوجود صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اب کشمیریوں کے لیے جو وقت آ گیا، اور ہمیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستانیوں کے لیے، کہ کشمیر کی اہمیت پاکستانیوں کے لیے کشمیریوں سے بھی شاید زیادہ اہم ہے۔ تو ہمیں اس اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے اور اس کا ادراک کرتے ہوئے بالکل سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی یوم دن منانے کے، کہ ہم 5 فروری کا دن منا لیا، ہم نے یوم شہداء منا لیا، ہم نے کبھی کشمیر کے لیے کوئی فنکشن کر لیا، کبھی ہاتھوں کی زنجیریں بنا دیں، کبھی کوئی چیز کر دی، اس سے ہمیں کوئی وہ خاطر خواہ نتائج نہیں برآمد ہوئے اتنے سالوں میں۔ تو اب ضرورت وقت ہے کہ ہم اس وقت آگے بڑھیں، قدم اٹھائیں، اور جو سب سے پہلا سٹیپ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے کہ شملہ معاہدوں کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے تو اس کی جانب سے تو ابھی سے ہی شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر کو اور لداخ کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے
بتا دیا ہے کہ وہ شملہ معاہدے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم نے جس طرح اپنا نقشے میں دے دیا ہے کہ ہمارا کشمیر ہمارے حصہ ہے، مقبوضہ کشمیر بھی اور لداخ بھی اور یہ سارا ایریا ہمارا ہے، تو ہمیں اور جوناگڑھ بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آج آگے بڑھ کر اور کشمیر کے لیے اپنا حملہ کریں، اٹیک کریں۔ میں تو سمجھتی ہوں جنگ کی ضرورت ہے، اور اگر جنگ نہیں کر سکتے تو جنگ کی پوسچرنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ تیاری کریں، آپ بتائیں کہ ہم تیار ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ نہیں ہم کریں گے تو ہمیں تشتری پہ رکھ کر کبھی بھی کشمیر نہیں دیا جائے گا۔ جو آزاد کشمیر کا حصہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اسی لیے ہمارے پاس ہے آج کہ ہم نے اس کو جہاد اور جنگ کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ قومیں اپنے حق کے لیے لڑ کے اپنے حقوق حاصل کرتی ہیں، کوئی بھی مانگ کے، ریکویسٹ کر کے اور احتجاج کر کے اور کینڈل لائٹ جلا جلا کے، اور اس سے ہمیں کبھی بھی اپنے حقوق نہیں ملے۔ اور افغانستان کی مثال بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کوئی یو این کے اندر اپنی قراردادیں نہیں موو کی، کوئی چیز نہیں کی، اور اس کے باوجود خود لڑ کے 19 سال یا 20 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم شملہ معاہدہ ختم کر دیں گے تو ہمارے حق میں اس لیے بھی بہتر ہوگا کہ ہم تمام بال جو ہے یو این کے کورٹ میں پھینکیں گے، اور ہم کہیں گے کہ کشمیریوں کو آپ نے جو کمٹ کیا تھا اپنی قراردادوں کے ذریعے استصواب رائے دینے کے لیے، تو وہ وقت آ گیا ہے۔ اب شملہ معاہدہ ہندوستان کی جانب سے وائلیٹ ہو کے اور تمام اس کی شقوں کو اس نے وائلیٹ کر دیا ہے، لہٰذا اب لیٹس موو آن اور بیک ٹو دا سیم پلیس جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، کہ اب آپ استصواب رائے کا ان کا جو وعدہ کیا ہے وہ دے دیں۔ اور ہے بھی کیا چیز، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہر شخص کا حق ہے آزادی اور اپنا حق کا رائے کا اظہار کرنا۔ تو اگر کشمیریوں کو کیوں نہیں حق دیا جا سکتا؟ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا کہ ان کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہے کہ اللہ کی عرض زمین کے اوپر ایک پورا خطہ ہے جو اس وقت ابھی تک 73 سال سے بھگت رہا ہے، یا جیسے فلسطین کا ساتھ ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ ان لوگوں کا ایسا کیا قصور ہے؟ اور کشمیر کا کیا قصور ہے کہ اس کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنی پوسچرنگ کرے، اپنی جارحی حکمت عملی جاریت کو دکھانے کے انداز اپنائے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم ہر طریقے سے اپنا کام کریں گے، کیونکہ ڈیفینسو ہو گیا، بہت ٹائم گزر گیا، اب اوفینسو کا ٹائم آ گیا۔ ہماری پاک فوج نے بھی یہ ہمیں ہمیشہ یقین دلایا ہے کہ ہم ہر اپنے آخری سانس، آخری گولی، آخری سپاہی تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاک فوج کی اس تیاری کو جو کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ آزاد کشمیر حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے فضول وقت ضائع کرنے کے اور ہمیشہ دوسرے پاکستان کے اوپر الزام ڈالنے کے، وہ بھی کوئی اپنی اس میں جامع حکمت عملی اپنائے اور طریقے سے کام کرے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ شملہ معاہدے کے وائلیشن کے اوپر اس کو بات کو اٹھائیں اور استصواب رائے کا حق کا استعمال کرنے کی بات کریں تو عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہو جائے، مگر اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہندوستان کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم باقاعدہ اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ آج ہندوستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم بالکل خاموش ہیں، اس کو اجاگر نہیں کریں۔ جو وہ ہمارے ملک کے اندر اور کشمیر کے اندر جتنا ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہم اس طریقے سے جس طرح ہمارے وزارت خارجہ کو کام کرنا چاہیے وہ اس سے بہت کہیں پیچھے ہے۔ اس سے زیادہ پرو ایکٹیو ہو کے آگے بڑھ کے بہت جارحانہ انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اب یہی آپ لوگوں سے سب سے اپیل کرتی ہوں کہ حکومت کو راضی کیا جائے، حکومت کو سمجھایا جائے کہ شملہ معاہدے سے ہٹ کے اپنی واپس یو این کی قراردادوں کے اوپر رلائے کیا جائے۔ عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب یو این کے میں گئے اور انہوں نے باقاعدہ بہت بڑی تقریر کی اور اس تقریر میں بہت زیادہ کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا، مگر یہ ایک دفعہ کر کے کام چھوڑ دینے والا نہیں ہے۔ 5 منٹ کی جو ہم نے احتجاج کیے، ہر جمعے کو کھڑے ہو کے خاموش احتجاج یا کینڈل لائٹ جلا دی یا کوئی ایسی چیزیں، یہ بالکل بہت ہی سطحی قسم کے احتجاجات ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا میں وکیل ہوں، تو وکیل کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنا کیس لڑتا ہے اور جب وہ کیس ہار جاتا ہے تو پھر معاملے کو سمجھتا ہے کہ جی میں کیس ہار گیا ہوں، یا وہ اپیل میں چلا جاتا ہے یا کوئی اور طریقہ کرتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب ابھی تک صرف وہی وکالت کا بات کرتے ہیں ہر دفعہ کہ میں وکیل ہوں، مگر اگر وکالت میں وہ ہار چکے ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنا کیس نہیں صحیح طرح لڑ سکے، تو پھر اس لیے اب ان کو چاہیے کہ اپنا طریقہ کار تبدیل کریں، یا اس سے ہائر جوڈیشری جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر کیس دیا جاتا ہے۔ تو اب معاملے کو آگے لے کے جائیں اور اللہ کے بتایا ہوا جو طریقہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے اب اس کا طریقہ اختیار کریں، کیونکہ سب سے ہائیسٹ جوڈیشری اللہ کے پاس ہے، تو ہمیں اب اللہ کی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے۔
بہت بہت شکریہ عظمہ گل صاحبہ آپ کا، اور آپ کا ہم شکر گزار ہیں، اور ہمیں پاکستان کے لیے دل و جان سے جد و جہد کرنی چاہیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے۔ ہم فوجی طور پر تو مستحکم ہو گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر قسم کی آوازاری بھی ہو رہی ہے، لوگ دوسرے کو تانے بھی دے رہے ہیں، لوگ باگ کہتے ہیں ٹی وی دیکھ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ اپنی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اس بات کا نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان بیرونی طرف خطرات سے مستحکم ہے، پاکستان کو بیرونی خطرات سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، یہ اس بات کا مظہر ہے۔ تو یہ اس بات سے آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے بات کہ یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، یعنی پاور پالیٹکس کا گیم یہ ہے کہ جب دیکھ لیجیے کھیل ہو رہا ہے کرکٹ کا، یہاں پر 4 آدمی بھی وہاں پر اسٹیڈیم میں نہیں ہیں، لیکن ہم کرکٹ کا کھیل دکھا رہے ہیں، 10 لاکھ آدمی 20 لاکھ آدمی متاثر ہو رہے ہیں، کہیں پر رکاوٹیں ہیں، کہیں پر کچھ ہے، لیکن یہ کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو امن ہے، آپ کے ہاں کسانوں کی ریلی چل رہی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اظہار کا قوموں کی زندگی کے اندر، کہ وہ اپنے طاقت کا اظہار، اپنے ہاں امن کا اظہار، اپنی جو قوت کا اظہار جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور انصاف کے حوالے سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ایک اور بات بھی ہے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ لوگ زیادہ آنے چاہیے تھے، ابھی آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک ٹیم ابھی آنا چاہتی ہے، تو لیکن پھر بھی جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ دیں کہ بات ایک سے ایک، اگر ایک بھی سن لے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کا، میں نے حافظ شیرازی کا یا شیخ سعدی کا یہ کہنا ہے کہ ایک تقریر ہو رہی تھی، مولانا صاحب جو مسجد میں وعظ دے رہے تھے، تو کسی کے جو وعظ دے رہے تھے اس کی جو وہ اثر تھا لوگوں کو نہیں ہو رہا تھا، وہ سن رہے تھے، بس جو کچھ بھی بات کہہ رہے تھے وہ سنتے رہے تھے۔ ایک آدمی باہر سے جا رہا تھا، اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ دیکھو، تو کسی نے کہا، شیخ سعدی نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیے اس آدمی پہ اثر ہوا، ان کے پر جو بیٹھے تھے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اثر ایک آدمی پہ بھی ہو جائے تو پھر وہ نیا پار ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی پر بھی اثر ہو گیا تو وہ پھر وہ معاملہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہتری کی طرف چلا جائے گا، کوئی ہم نہیں ہوئے تو کوئی اور ہوگا، دنیا تو یوں ہی چلتی آ رہی ہے نا، کہ وہ اپنا ایک صحیح راستے پہ چلنا بہت دشوار معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر چلنا چاہیے آدمی کو۔ بڑے بڑے جو لوگ بھی اس میں یہ کہا گیا، اب ہم کبھی کبھی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میاں اس تیری دنیا کے اندر فلسطین میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ سوال کرتے ہیں کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، روہنگیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چھانٹی شروع کرتا ہے تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں سے پھر اللہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کو چھانٹ لیتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ انہوں نے کہا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو مکمل کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم سچے ہیں اور حق پر ہیں، وہ اصل لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بین ہوتے ہیں، وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، جدھر بھی ہوا کا رخ چلا ادھر کدھر مڑ گئے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو ان 3 قسم کے لوگوں میں اللہ پھر چھانٹی شروع کرتا ہے، جو چھانٹی کا اس وقت عمل ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ سعودی عرب جیسے ملک میں، جو کہ ہم لوگ جس میں جہاں حرمین شریف ہے، وہ آئی سی کا اجلاس نہیں بلا رہا کشمیر کے معاملے میں۔ دیکھو کس طرح سے اللہ چھانٹی کر رہا ہے اس کو۔ آپ دیکھیے یو اے کے لوگ جو ہیں وہ اب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے صاحب وہ بحرین کے لوگ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، چھانٹی کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ کشمیر کے لوگ ہیں، یہ اس میں مسلمانوں کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بہت لوگ ان کی چھانٹی کر رہا ہے۔ سب کو ایک طرف کر رہا ہے، جن کو آگ میں جس میں دھکیلنا ہے، جس کو آگ میں جھونکنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جہنم میں بھیجنا ہے، ان کی چھانٹی کر رہا ہے۔ تو اب آپ لوگ جو ہیں
فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کس ساتھ کدھر جانا ہے. یہ مشکل وقت ہوتا ہے, یہ تکلیف دہ وقت ہوتا ہے, اس میں جیلیں ہوتی ہیں, اس میں موت ہوتی ہے, اس میں بہت تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن یہ پھر جو راستے پہ تعین کر لیتا ہے وہ پھر راہ مستقیم پہ جاتا ہے. اور آخری منزل کیا ہے ہماری؟ وہ تو جنت ہے نا جی. اس کے لیے آدمی ساری کچھ کوشش کرتا ہے. یہ وقتی تکلیفیں جو آتی ہیں کہ صاحب آپ یہ چیز نہیں ہے, اچھے کپڑے نہیں ہیں, اچھا سوٹ نہیں ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ گلے کے شکوے کرتے ہیں. لیکن ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے وہ دن بھی دیکھے جب پاکستان بنا تھا, جب ہم جس حالت میں آئے تھے, اور جس شان سے ہم رہے ہیں, اور جس شان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروان چڑھایا ہے, وہ ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ وہ ایسی عزت سب کو دے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کے جو دن ہیں, میں اس لیے تفصیل سے کیا ہے کہ جیسا جب آدمی مجمع لگاتا ہے تو وہ بہت سی باتیں ادھر ادھر کی کر لیتا ہے. تو یہ باتیں ادھر ادھر کی میں نے نہیں کی ہیں, لیکن بہت اہم باتیں کی ہیں جو میرے دل کی باتیں ہیں, جو معمولی طور پہ میں کرتا نہیں ہوں. اور یہ باتیں جو ہیں ایک کہیں اور جگہ کرنے کی ہیں, لیکن آج آپ کے سامنے مجھے یہ کرنی ہے. تو جو کشمیر کی جو آزادی کا مرحلہ ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس طرح سے جس طرح سے کل مشرق سے سورج نکلے گا کہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کیا عجیب بات ہے کہ سارے عرب لوگ جو ہیں فلسطینیوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا عجیب بات ہے. دیکھیے وہ عرب لوگ ہیں, حق پر ہیں, سچ پر ہیں, سب چھوڑ کے چلے گئے. تو یہاں بھی چھاٹی ہو رہی ہے, ظلم تو ان کے اوپر ہو رہا ہے. آپ ایک سائڈ چلے جائیے, آپ دیکھیں گے سبزہ ہی سبزہ ہے. جو لوگ گئے ہیں, برطانیہ کی خواتین گئی ہیں بہت سی, جو بعد میں مسلمان بھی ہوئی ہیں, ان کو دیکھ کر دکھ میں. اور اس طرف چلے جائیے تو کچرے کے ڈھیر ہیں. جہاں فلسطینی رہتے ہیں وہ کچرے کے ڈھیر ہیں, اور جہاں جو اسرائیلی رہتے ہیں وہاں سبزہ اگا ہوا ہے, بہت جنت بے نظیر بنی ہوئی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ لائن کھینچ رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے اس کو سزا دینی ہے. یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک خطبہ ہے جو ہم کئی دفعہ ہم اپنی ٹی وی پہ چلا چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ گئے, ان کے الفاظ ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں اترا ہے. اب ہم لوگ تو عربی نہیں سمجھ سکتے, جو اردو اسپیکنگ ہیں یا جو پنجابی اسپیکنگ ہیں یا کوئی ہندوستان کے رہنے والے ہیں یا فارسی کے رہنے والے ہیں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہیں, انگلینڈ کے رہنے والے ہیں, لیکن عربیوں کو تو سارے زیر زبر کا پتہ ہے نا. وہ جب قرآن کی ہدایت کو نہیں مانیں گے تو سزا سب سے بڑی ان کو ملے گی. اور ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا کہ یہ تو گئے, اور یہاں پر ایک وقت یہ آئے گا کہ جب لاشوں کے ڈھیر ہوں گے اور ایک نیک پرندہ جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ لاشوں پہ نہ بیٹھے, تو اس کو جگہ نہیں ملے گی. ان کو لاشوں پر اتنی لاشیں ہوں گی اور وہ پھر آخرکار میں خود تھک کر گر جائے گا اور وہ بھی مر جائے گا, کیونکہ اس کو وہ جگہ نہیں ملے گی, اتنی لاشیں ہوں گی. یہ ڈاکٹر اسرار کا خطبہ ہے, بڑا مشہور خطبہ ہے جو ہم نے کئی 3-4 دفعہ ٹی وی پہ چلایا, پھر چلا دیں. تو میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ ایک خاص نظام ہے, اس کے تحت یہ جو ہے وہ چھانٹی کر رہا ہے تاکہ پھر وہ فیصلہ کن اپنا کردار, فیصلہ کن اپنا حکم صادر کر دے. جو فیصلہ کن اس کا صادر کرنے کا وقت آ گیا ہے. 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. جب میں ایک زمانے میں جب 2002 کا جو واقعہ ہوا تھا, 2001 کا جو واقعہ ہوا تھا 9/11, تو میں تمام جو ہے لوگوں کے پاس گیا, سارے دانشوروں کے پاس گیا, جو پورے ملک کے دانشور مجھے جانتے تھے, سارے جنرلوں کے پاس گیا, سارے پروفیسروں کے پاس گیا جن کو میں جانتا تھا. تو آخر میں نے سوچا کہ مفتیوں کے پاس بھی جانا چاہیے, جو عالم دین ہیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے. تو میں جب گیا مفتی تقی عثمانی کے پاس, تو انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب یہ مسلمانوں میں 2 طبقے ہیں, ایک دینی ایک لا دینی. دونوں سے ایک غلطی ہوئی ہے. ایک نے دین کو پکڑا اور دنیا چھوڑ دی,
دوسرے نے دنیا کو پکڑا اور دنیا کو اور دین کو چھوڑ دیا. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ہم نے دنیا کو بھی پکڑا اور دین کو بھی پکڑا, جو کہ ہم آپ جس نے لادینی کہتے ہیں. تو پھر ایٹم ہم کس نے بنایا؟ کسی لادینی آدمی نے بنایا نا جی. تو آپ یہ بات بھی اس طرح سے کریں کہ مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب میں تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا, جو رفیع عثمانی صاحب کے پاس گیا جو ان کے بڑے بھائی ہیں, تو وہ میرے سے بہت محبت کرتے تھے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے اتنا قریب سے جانتے ہیں. تو خیر وہ بڑی مجھے انہوں نے ایک قسم کا چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد میں جب میں زچ ہو گیا اور میں سمجھا کہ یہ میری توہین کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے اجازت مانگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم آپ مجھے پہچانے نہیں ہو. تو میں نے کہا نہیں آپ مفتی ہیں, میں کیسے نہیں پہچان, مفتی اعظم پاکستان ہے, آپ کو کیسے نہیں پہچان سکتے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے رشتے کئی ہیں. وہ انہوں نے بتایا, میں آپ اس کو وہاں شارٹ کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک تو امام مہدی کا ظہور کے بغیر مسلمان متحد نہیں ہوگا, اور اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. یہ بات میں 2001 کی کر رہا ہوں, آج کی نہیں کر رہا ہوں, 2001 میں ان سے میری بات. تو میں اس گفتگو کے بعد میں اب میں بات کو کنکلوژن کی طرف آتا ہوں کہ ہم یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ کشمیر تو آزاد ہو جائے گا. ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم ہو جائے گی. ہندوستان اس صورت میں نہیں رہ سکتا ہے. اس کے 29 صوبے ہوں گے, 29 ملک بنیں گے, 29 صوبے ہیں اس کے 29 ملک بنیں گے. کبھی بھی ہندوستان, وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں, وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ان کے جو بڑے سرمایہ کار ہیں, امبانی ہیں, وہ ٹاٹا ہے, برلا ہے, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کے نام سے پاکستان بنا, اسرائیل بنا, اسرائیل کے یہودیوں کے نام سے, تو ہندوؤں کے نام سے کیوں ہندوستان نہیں بن سکتا؟ اس لیے نہیں بن سکتا کہ ہندوؤں کے اندر ہندو کوئی مذہب نہیں ہے. ان کا جو ہے ایک ہاتھی کو پوجا کرتا ہے, ایک کوئی وشنو کو پوجا کرتا ہے, کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے, کوئی. اگر میں گیا وہاں ٹریونڈم ایک جگہ ہے کیرالہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں ان کے خدا ہی الگ ہیں, وہ دنیا ہی الگ ہے, ان کی بادشاہت الگ ہے, ان کی تاریخ الگ ہے, ان کا کلچر الگ ہے. تو اب ہر جگہ چلے جائیں آپ, میں کلکتہ گیا, وہاں پر الگ دنیا ہے. تو وہ ہندوتوا کے نام پر وہ جگہ یکجا نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہر طرف سے ان کی پٹائی ہو رہی ہے. لداخ میں وہ پٹ رہے ہیں, سکم میں وہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے, اروناچل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے چائنا نے. اس کے علاوہ آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستان پہ حملہ کر کے انہوں نے دیکھ لیا 27 فروری کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی پٹائی کی ان کی. لیکن ان کو یہ پٹائی تو بھول گئے, وہ یہ یاد رکھا کہ ہم نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ ابھی نندن کو ہم نے خیرات میں چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کو یہ وہ بات ادا پسند ہے کہ صاحب آپ ہم سے ڈر گئے. آپ وہ کہتے ہیں مذاق میں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹی وی پہ سارے اینکر, وہاں پر کوئی 300-400 ٹی وی چینل ہیں, اور وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب ابھی عمران خان صاحب ابھی اٹھیں گے تو کتنا سہمے ہوئے ہیں, اور ابھی نندن کا اعلان کریں گے, اعلان کرے گا. اگرچہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو اسٹریٹجک پاز کریں. اسٹریٹجک پاز ایک ٹرم ہم نے استعمال کی پولیٹیکل سائنس کی, کہ آپ اس میں تھوڑا سا توقف کریں اور اس کو روکے رکھیں تاکہ ان کو ڈر بتا دیں کہ ہم نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ بعض اوقات ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی چلو جان چھٹی, ہم نے مار دیا, پیٹ دیا, 2 جہاز ان کے گرا دیے, یہ کیا بڑی بات ہے, تیسرا ہیلی کاپٹر بھی گر گیا ان کا, تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے, بس چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں ان کو. اور یہ تاریخ ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم نے ابھی نندن کو چھوڑا. ہماری تاریخ یہ بھی ہے کہ جب کارگل کی جنگ ہوئی ہے تب بھی ہم نے چھوڑ دیے تھے ان کے پائلٹ جو پکڑے تھے ان کو چھوڑ دیے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر جب ہماری لڑائی شروع ہوئی رشیا سے, جب رشیا آیا یہاں پر افغانستان میں پہلے تو وہ بھی ان کے جہاز بھی ہمارے پر فلائی کرتے تھے, ہم ان کو گرا لیتے تھے, ان کا ملبہ بھی دے دیتے تھے, ان کا پائلٹ بھی دے دیتے تھے کہ ہمارے سے لڑائی نہیں ہو, لیکن گرا تو دیا ہم نے تمہارے جہاز کو. تو پھر رشیا بھی سیدھا ہو گیا. جب سوویت یونین تھا, او مائی گاڈ, USSR تھا, اتنا بڑا ملک تھا, اس کی پائلٹ بھی آپ نے گرایا. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بات, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے USSR جیسے سپر پاور کے جو ہے جہاز 3 جہاز گرائے ہم نے, اور ملبہ بھی ان کو دیا, ان کے پائلٹ بھی دے دیے ہم نے, جاؤ لے جاؤ.
تو یہ ہماری ادا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ادا ہے کہ ہم جو ہے پائلٹ کو نہیں روکتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہم اس کا بہانہ بناتے ہیں کہ جنیوا کنونشن میں ایسا ہی ہوتا ہے, تو ہم ایسے کر لیا. سید حسن حبیب صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو نصرت مرزا صاحب کا شکریہ. اچھا, کشمیر کا مسئلہ تقریباً جو ہے وہ 73 سال سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری جیسے ہم کہتے ہیں شہرک کے قریب ہے, اور اس کی ہسٹری اور اس کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ظلم جو 1947 سے جاری ہے اور جس کے بارے میں ہم آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں ریگولرلی, اس میں کیا پرابلم ہے کہ دنیا اس کو نہیں سن رہی. آپ نے مسعود خان صاحب کی بھی بات سنی تھی, وہ میرے سینئر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ کام کیا جب وہ سفیر تھے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جب ہم لوگ کے پاس ایک ایشو موجود ہے اور ہمیں اس کی نزاکتوں کا بھی پتہ ہے اور اس میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے, تو وہ کیا چیز ہے جو ہم کر نہیں پا رہے ہیں. لیکن اب بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ایشو میں ہے کیا جو نہیں ہو رہا, اور دوسرے ہماری کیا ڈیوٹی ہے آگے ایز اے کامن سٹیزن. حکومت کو کہنا, فوج کو کہنا, اقوام متحدہ کو کہنا, یہ سب ہم سب کو پتہ ہے. یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اور ہم اس میں کوئی کوتاہی ہماری کہاں ہے. ان سب میں کوشش کروں گا بہت قلیل سے وقت میں ان مسائل پہ غور کروں. ہسٹری میں آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں صدی تک درانیوں کی حکومت تھی اور وہاں مسلمان حکومت تھی. پھر سکھوں نے اس پہ قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد جب سکھ برٹش جنگ ہوئی اور کشمیر پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے گلاب سنگھ کو جو جنگ کا خرچہ تھا اتنے پیسوں میں کشمیر بیچ دیا. اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے کشمیر میں ظلم کی بنیاد رکھی, اور کئی دفعہ کشمیریوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا, اور وہ جو مظالم تھے, جو ظالمانہ ٹیکس تھے, وہ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا کے دوسرے مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہ دیا, تو جب ساتھ دیا تو اس کو بغاوت کا رنگ دے دیا گیا. تو یہ سلسلے ہیں جو ہسٹوریکلی کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوا, باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جو ڈوگرا حکومت نے ان پہ کی تھی, اور معاملہ چلتے چلتے 1947 تک آ گیا. اب یہاں آ کے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سامراج کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. جو کالونائزرز تھے وہ جس ملک سے بھی گئے ہیں اس میں 2-4 مسائل ایسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہ کر سکے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے الجزائر ہے, الجیرس. اب بھی پریزیڈنٹ میکرون جو ہیں وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ فرانس نے وہاں ظلم کیے, جبکہ ہزاروں ہزار آدمی مارے گئے ہیں, اور الجزائر آلموسٹ آخری ملک تھا اس علاقے میں جو آزاد ہوا ہے. لیکن یہ پوری جو تاریخ ہے اس میں جو کالونائزر ہے وہ ڈینائل موڈ میں بھی ہے. جب کشمیر کو چھوڑنے کا وقت آیا تو انگریزوں نے 562 ریاستوں کو جب چھوڑا تو ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا جیسے بھی آپ کی مرضی, آپ جس سے فیصلہ کر لیں. جو فیصلہ ہوا اس کو بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. کوئی چیز تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تاریخ میں کہ انگریزوں کو جو اتنے زیادہ آرگنائزڈ ہیں کہ 200 سال آگے تک سوچتے ہیں, ان کو کیا جلدی تھی کہ پہلے انہوں نے 3 سال کا شیڈیول بنایا اور پھر 1.5 سال کے عرصے میں ملک میں جس طرح سے تھا اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. حیدرآباد کا المیہ آپ کے سامنے ہے, جوناگڑھ کا المیہ آپ کے سامنے ہے. ریڈ کلف ایوارڈ خود بہت بڑا المیہ ہے جس نے 2 بڑے دریاؤں کا, ہمارے ایسٹرن ریورس کا کنٹرول انڈیا کو دے دیا, اور پھر وہ ہر دفعہ جب پانی بند ہوتا تھا تو بالآخر ورلڈ بینک کی اس سے مدد سے انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوتی ہے, اور انڈس واٹر ٹریٹی میں ہم نے اپنے 3 دریا پوری طرح سے انڈیا کو دے دیے, اور
3 دریا ہم نے اپنے پاس رکھے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور انٹرنیشنل لاء میں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کے تحت ہم نے اپنا رائٹ تو چھوڑ دیا لوور رائپیرین کا، لیکن انڈیا کا رائٹ آن 3 ریورز اپر رائپیرین ہم نے سرنڈر نہیں کیا، جس کا نقصان اب یہ ہے کہ انڈیا دریا کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے، دریا کے رخ بدل رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جو آخری جنگ ہماری انڈیا کے ساتھ ہونی ہے وہ پانی پہ ہی ہونی ہے. کشمیریوں کو جو سزا ملی ہے بنیادی طور پہ وہ مسلمان ہونے کی ملی ہے. اس لحاظ سے ہی ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ آئے تو ہم ان کی مورل، فزیکل اور ہر طرح سے سپورٹ کریں. دوسرے اگر آپ غور سے دیکھیں انڈین سائیکی میں، کیونکہ طویل عرصے تک اشوکا کے بعد کوئی ریاست لوکل نہیں تھی، اور جب سے مسلمان آئے تھے 1711 سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انڈیا پہ مسلمانوں کا ہولڈ رہا. پھر جب دہلی سلطنت بنتی ہے، پھر مغل آتے ہیں، تو 1857 تک رفلی کوئی 1200 سال، 1100 کچھ سال کوئی ہندو حکومت قائم نہیں ہوئی. جو چھوٹی موٹی قائم ہوئی وہ بھی کانفلکٹ میں رہیں اور کوئی بہت زیادہ پراسپر نہیں ہوئے. اور تو جو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے ذہن میں، جو ہندو پولیٹیشینز ہیں، ان کے ذہن میں ایک خواب تھا کہ ہم اس کو رول کریں گے اور اکھنڈ بھارت کے کانسیپٹ پہ کام کریں گے. تو اس کی جو سب سے زیادہ سزا ملی، ہم تو آزاد ہو گئے اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، لیکن جو سزا ملی ہے وہ اصل میں بیچارے کشمیریوں کو ملی ہے. حیدرآباد بھی انڈیا میں ضم ہو گیا، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا، جوناگڑھ بھی ضم ہو گیا اور کوئی ان پہ خاص اثر نہیں پڑا، لیکن جو اصل فرق پڑا ہے وہ بیچارے کشمیریوں کے پاس ہے. اچھا، ایک اور اگر آپ دیکھیں تو ایلیمنٹ بہت اہم ہے، ایک تو ہسٹوریکلی، پھر ہندو جو مینٹیلٹی ہے، دوسرا پانی. ہمارے سارے دریا کشمیر سے گزر کے آتے ہیں پاکستان کی طرف، اور شروع سے انڈیا کے ذہن میں یہ تھا، اور شاید ہمارے پولیٹیشین اتنا اسمارٹلی ایکٹ نہیں کر سکے کہ وہ مہاراجہ کشمیر کو کسی طرح سے اپنے پاس لے آتے. تو انڈیا کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ بھی خیال تھا کہ کسی طرح سے اگر پانی پہ کنٹرول رہے تو وہ ہمیں جب چاہیں گے اس کے تحت پریشر میں لا سکتے ہیں، اور وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں. اگر ابھی آپ غور سے دیکھیں تو جو یہ ایشوز ہیں ہمارے پانی کے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے. ایک تو ہمارا اپنا آبادی کا بے تحاشا بڑھنا، اور اس حساب سے پانی کا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، جب ہم اسکول میں تھے تو پر کیپیٹا پانی ہمارا 5000 کیوسیکس تھا. اب یہ کوئی 600 سے 700 کے درمیان آ گیا، اور بہت جلد ہم واٹر اسکیئر کنٹری بن جائیں گے. اس میں ہمارا بھی کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے واٹر مینجمنٹ پہ کوئی کام نہیں کیا، ہم نے اپنی کراپس کی پلاننگ پہ کوئی کام نہیں کیا. ہم ابھی بھی بڑی خوشی چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم کیلے لگا رہے ہیں، اور ہم ایسے کراپس پہ کام کر رہے ہیں جو انتہائی، گنا، کیلا، جو بنیادی طور پہ ان ملکوں کے لیے جہاں بے تحاشا پانی ہو. تو ہمیں واٹر کی پلاننگ بھی کرنی پڑے گی، اور تاکہ ہم اس پریشر سے نکلیں. ورنہ جیسے کہ کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، کراپس چینج ہو رہی ہیں، تو ہمارے لیے بہت مشکل حالات آنے والے ہیں. احساس محرومی تھا ہندوستانی سیاستدانوں کا. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کشمیر پہ قبضہ کیا. 1952 تک تو پلیبیسائٹ کی بات کرتے رہے، لیکن جب پاکستان نے امریکہ سے ہتھیار حاصل کیے اپنے ڈیفنس کے لیے، تو اس کا بہانہ بنا کے انہوں نے کشمیر میں پلیبیسائٹ سے بھی وہ کر لیا. حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلے انڈیا تھا جو اس ایشو کو UN لے کے گیا تھا اور مظلوم بنا ہوا تھا، لیکن 54 کے بعد سے انڈیا نے بہت کلیئرلی کہنا شروع کر دیا کہ جی پلیبیسائٹ نہیں ہو سکتا. اس بہانے پاکستان کے ساتھ اور بھی زیادتیاں ہوئی، پاکستان کے ریسورسز کے ساتھ زیادتیاں، اور یہ معاملہ چلتا رہا. اچھا، یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہے. پریزنٹ سچویشن اگر آپ دیکھیں تو انتہائی بلیک ہے.
1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے 8 لاکھ انڈین فوجیں اور بے تحاشا پیراملٹری اور پولیس اور کون سے اور بیوروکریسی جو ہے وہ ان پہ قابض ہے، اور وہ کشمیریوں کی انہوں نے زندگی خراب کی. اور جو اس پہ جو سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے وہ جو 370 اور 35A کے تحت غیر کشمیریوں کا زمین خریدنے اور رہائش پہ پابندی تھی وہ اٹھا لی گئی. اب لاکھوں کی تعداد میں ہندو آئیں گے جن کو سسٹم سپورٹ کرے گا اور وہ کشمیریوں کے ریسورس پہ قبضہ کریں گے، چاہے وہ ٹورزم ہو، چاہے فروٹ ہو یا جو بھی ہو. تو اب جو ظلم ہونے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ، اور اس دوران کشمیریوں کی اپنی جو انڈیجنس اسٹرگل ہے اس کو انڈیا بہت آسانی سے پروپیگنڈے کی مدد سے ثابت کر رہا ہے، جیسے پاکستان یا اور اسلامک ٹیررسٹ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اب آپ جا کے دیکھیں تو جینوئن جو ریزسٹنس ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ چاہے ایکٹیو ہے یا پیسیو ہے. ایکٹیو تو بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اگر آپ پیسیو میں دیکھیں کوئی بھی جو آدمی مارا جاتا ہے جس کو انڈینز ملیٹنٹ کہتے ہیں اس کے جنازے میں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں. یہ وہ پیسیو ریزسٹنس ہے جو انڈینز کو آگے جا کے تنگ کرے گی. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وے فارورڈ کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر بنا دیں اور یہ وہ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا سلوشن ایک ہی ہے، اور وہ سلوشن ہے کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے. آپشن بھلے آپ بڑھا دیں، لیکن یہ کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ مطالبہ کہ کشمیر پاکستان کا ہوگا تو آپ آپشنز بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اب بڑا بن کے اپنے آپشنز کو اوپن کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اسی پہ لگے رہیں کہ صرف پاکستان کا حصہ ہے. جب آپ کہیں گے صرف پاکستان کا حصہ ہے تو آبویسلی انڈیا جو ہے اس کے کاؤنٹر میں کہے گا کہ انڈیا کا حصہ ہے. تو ہمیں کشمیر پہ اب آپشنز کریٹ کرنے پڑیں گے. اب تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، سوچ کے ساتھ، اس پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہمیں آگے چلنا پڑے گا کہ ہم اس ظلم کو کس طرح سے ختم کریں اور ایسے ورکیبل سلوشن کی طرف جائیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہو. دیکھیے، ڈپلومیسی ہماری فیل ہو چکی ہے، مورل پریشر نے انڈیا پہ کام نہیں کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری بات نہیں سنتی ہے. اس کی جو عوامل ہے وہ آپ سب کو پتہ، اور اس وقت اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنا جو ڈیوٹی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہم اپنی نالائقیوں کی وجہ سے، لیٹ می یوز دس ورڈ، اپنی نالائقیوں کی وجہ سے کشمیر کاز کو اتنا سپورٹ نہیں کر پائے اور اس میں اس طرح کی انٹرسٹ ورلڈ کی پیدا نہیں کر پائے جتنا ہم نے افغانستان میں کیا تھا. اگر آپ غور سے دونوں ایشوز کو دیکھیں تو افغانستان کے ایشو کے وقت جب رشا آیا تھا تو ہم نے اتنا ہنگامہ کیا تھا اور اتنی ڈپلومیسی اور اتنے موومنٹس کیے تھے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی. کشمیر پہ ہم کامیاب نہیں. اس کی بہت ساری وجہیں، جیسے مرزا صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ورلڈ اپنی انٹرسٹ پہ چل رہی ہے، اور اس وقت کیونکہ انڈیا کو سپورٹ کرنے میں ورلڈ کی انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے کل کو اس میں چائنا سے لڑانا ہے ان کو تجارتی میدان میں اور فزیکل وار میں، دونوں میں. تو دنیا جو ہے بہت کنوینئنٹلی کشمیر کو اگنور کر رہی ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیے. اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں، انٹرنیشنل NGOs پہ جائیں، تو ہم نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جس پہ ہم بہت خوش ہوں. تو ہمیں جو اس ایشو کو کسی طرح سے لے کے آگے چلنا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کریں. دیکھیے، یہ ہماری مذہبی اور ہماری مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل کریں. دیکھیے، سب سے ضروری چیز ہے ہم اس سلوشن کو پروموٹ کریں جو کشمیری کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی ملکیت کشمیریوں کی ہو اور وہ کشمیریوں کے لیے ہو. ہم اسی میں اگر اٹکے رہے کہ نہیں بھئی یہ انڈیا کو نہیں جائے گا، یہ پاکستان کو ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ مزید ظلم میں شریک ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں درخواست گزار ہوں سمیع اللہ صاحب سے، سید سمیع اللہ صاحب، یہ جو ریزولوشن ہے یہ پاس کرا لیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے مینٹور نصرت مرزا صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع بخشا. آج کی اس تقریب میں جن پوائنٹس پر یہ پوری تقریب متفق ہے
وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دانشوروں، وائس چانسلر، پروفیسرز، وکلاء، سفراء، سیاستدان اور عسکری تجزیہ نگار، دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کا یہ اجلاس متفقہ طور پر مندرجہ ذیل قراردادیں منظور کرتا ہے۔ نمبر 1، اس سیمینار کے شرکاء مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک مکمل طور پر جائز اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ سیمینار کے شرکاء یہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 سال سے کشمیر میں کرفیو کا سما یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کشمیری بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور اس طرح بالواسطہ طور پر انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اور استصواب رائے کی حجت مکمل ہو گئی۔ سیمینار کے شرکاء مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشمیری 1.5 سال سے کرفیو میں رہ رہے ہیں۔ بھارت نے تمام عالمی معاہدات، اقوام متحدہ کے چارٹر اور پاکستان کے درمیان باہمی ہم آہنگی کو توڑ کر کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے، اور یہ سب نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی حریت پسندوں کو ان کی مادی، مالی اور ہر قسم کی مدد کی قانونی اجازت دیتی ہے۔ ہم ساری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی مدد کو آئیں۔ سیمینار کے شرکاء نے کشمیریوں کے قتل عام کے ڈائریکٹرائن کی شدید مذمت کی اور اس پر دنیا بھر کو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ ڈاکٹرائن کشمیریوں کو انسان نہیں سمجھتا۔ اس سیمینار میں بھارتی جنگی جنون کی بھی مذمت کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ سیمینار کے شرکاء نے بھارت پر واضح کیا کہ پاکستان بھرپور ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے، اس لیے بھارت برصغیر پاک و ہند کو ایٹمی جنگ کا میدان بنانے سے گریز کرے۔ اس سیمینار کے شرکاء نے یہ مطالبہ کیا بھارت پاکستان پر نت نئے الزامات لگانے سے گریز کرے۔ سیمینار کے شرکاء نے مطالبہ کیا کہ بھارت جیسے غیر ذمہ دار ملک کو ایٹمی سپلائرز گروپ کی ممبرشپ نہ دی جائے اور نہ ہی اسے اقوام متحدہ کی مستقل ممبرشپ دی جانی چاہیے۔ سیمینار کے شرکاء نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کشمیریوں کی آزادی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی حقوق انسانی کی تنظیموں کے وفود کو کشمیر کا دورہ کرایا جائے۔ اس سیمینار کے شرکاء اپنے پہلے مطالبے پر اصرار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے اپنی مسلح افواج واپس بلائے اور کشمیر کو غیر فوجی علاقہ قرار دیا جائے۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیریوں کے رد عمل نے ثابت کر دیا ہے کہ کشمیریوں نے بھارت سے علیحدگی کے لیے اپنی رائے دے دی ہے۔ سیمینار میں بھارت سے حریت کانفرنس کے رہنماؤں کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ کشمیر سے فوراً کرفیو ہٹائے اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے دنیا کی تمام انسان دوست تنظیموں کو اجازت دی جائے۔ اس سیمینار کے شرکاء نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ بھارت دنیا کے تمام ممالک کے صحافیوں کو کشمیر جانے اور وہاں سے خبریں ارسال کرنے کی اجازت دے۔ سیمینار نے بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ آبی جارحیت کی کوشش نہ کرے، اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ سیمینار نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے سفراء، تاجروں، پروفیسروں، صحافیوں اور زندگی کے دیگر شعبۂ جات سے منسلک افراد پر مشتمل کمیٹیاں بنائیں اور ان کے لیے دنیا بھر کے دارالحکومتوں کے دوروں کا بندوبست کریں، کارپیٹ سفارتکاری کا آغاز کریں اور کشمیریوں کے حوالے سے رائے عامہ ہموار کریں۔ اس سیمینار کے شرکاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مودی کو نسل کشی کا ذمہ دار قرار دے کر اقوام متحدہ اس پر پابندیاں لگائیں۔
اور آخری مطالبہ سیمینار کے شرکاء یہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری بھارت پر کشمیریوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کی بنیاد پر سخت سے سخت پابندیاں لگائیں۔ شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم میں ہمت ہے، ہم میں جرت ہے، اور ہم آپ ہر مقابلے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ ہمارا پاکستان ملک ہے اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد میں اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے اس موقع پر۔